حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عمر یا ابو عبداللہ ہے۔ یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں اور مدینہ منورہ کے 7 مشہور فقہاء میں ان کا شمار ہے۔ یہ علم حدیث میں اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر و ابو ہریرہ و ابو رافع وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہما کے قابل فخر شاگرد ہیں، اور ان کے شاگردوں کی فہرست بہت طویل ہے، جن میں امام زہری، ابو بکر بن سالم و صالح بن کیسان و عمر بن دینار بصری وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تمام صاحبزادوں میں حضرت سالم صورت و سیرت کے لحاظ سے اپنے باپ کے ساتھ بہت ہی مشابہت رکھتے تھے۔ امام مالک کا قول ہے کہ سالم بن عبداللہ اپنے زمانے کے صلحاء و عابدین میں بے مثال اور زہد و عبادت و علمی فضیلت میں بے نظیر تھے۔ مزاج میں انتہائی تواضع انکساری تھی۔ زندگی بھر اپنی ضرورت کا سارا سامان خود ہی بازار سے خرید کر لاتے اور کبھی کسی لونڈی یا غلام سے خدمت لینے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اہل مدینہ لونڈیوں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن خدا کی شان کہ جب ملک فارس کے قیدیوں میں یزدجرد بادشاہ کی 3 بیٹیاں گرفتار ہو کر آئیں تو ان تینوں لونڈیوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خرید لیا اور ایک لونڈی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دی، تو اس کے پیٹ سے حضرت سالم بن عبداللہ پیدا ہوئے، اور ایک لونڈی اپنے فرزند امام حسین رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تو اس کے پیٹ سے امام زین العابدین پیدا ہوئے، اور ایک لونڈی محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائی تو اس کے پیٹ سے قاسم بن محمد پیدا ہوئے، اور یہ تینوں سالم و امام زین العابدین و قاسم علم و عمل، زہد و تقوی اور ریاست میں تمام اہل مدینہ سے بڑھ گئے، حالانکہ یہ تینوں لونڈیوں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر اہل مدینہ کو لونڈیوں کی رغبت بڑھ گئی، اور لونڈیوں کے بطن سے پیدا ہونے والے بچوں کو اہل مدینہ عزت و وقت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ حضرت سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن کی کنیت ابو اسحاق یا ابو ابراہیم ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رضی اللہ عنہ کا دیدار کرنے والے تابعی ہیں۔ یہ اپنے والد و قاسم بن محمد و عبداللہ بن جعفر و وغیرہ محدثین سے حدیث کی روایت کرتے ہیں، اور امام زہری و سفیان بن عینہ وغیرہ ان سے حدیث روایت کرنے والوں میں ہیں۔ شعبہ محدث جب کبھی ان کا تذکرہ فرماتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ سعد بن ابراہیم میرے حبیب ہیں، انتہائی پرہیزگار اور اعلیٰ درجے کے عبادت گزار ہیں۔ ابن عینہ فرماتے ہیں سعد بن ابراہیم مدینہ منورہ کے قاضی بھی تھے، مگر وہ اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد بھی اتنے ہی متقی و عبادت گزار رہے جتنے اس عہدے سے پہلے اور اس عہدے سے معزول ہونے کے بعد متقی و عبادت گزار رہے۔ 40 برس تک روزانہ ہر دن روزہ دار رہے اور اسی قسم کے دوسرے بڑے بڑے مجاہدات کرتے تھے۔ 125 ہجری میں 72 سال کی عمر پا کر وفات پائی۔ حضرت سلیمان تیمی رحمۃ اللہ علیہ تابعی بزرگ اور محدثین بصرہ میں ایک امتیازی شان رکھتے ہیں۔ صحابہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ اور تابعین میں سے اعمش و حسن بصری و ابو حلق سبی وغیرہ کے شاگرد ہیں، اور شعبہ و سفیان ثوری و سفیان بن عینہ و عبداللہ بن مبارک و حماد بن سلمہ جیسے کثیر الحدیث فاضلوں کے استاد حدیث ہیں۔ بصرہ کے بڑے بڑے زاہدوں میں ان کا شمار ہے۔ یہ ایسے صاحب کرامت عبادت گزار تھے کہ عمر بھر ان کا یہ معمول رہا کہ عشاء کے وضو سے فجر تک ساری رات نوافل پڑھا کرتے تھے۔ ذی القعدہ 143 ہجری میں 92 برس کی عمر میں وفات پائی۔